مستفید فرماتے ہیں محبت کے ساتھ آواز برائے حیدری آلائے غوثیہ آستان آلیہ لاسانی علی کو سجدہ شریف ما باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات مل کر ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ مشرق کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص عزت و احترام کے لائق، عقیدت و محبت کے لائق پیر سید ظہور حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، برادر مکرم، زینت محافل اہل سنت محترم جناب محمد عمران نقشبندی صاحب حافظہ اللہ، عزت و احترام کے لائق حضرات علماء ذی وقار اور محبتوں کے لائق دربار عالیہ حسینیہ لاسانیہ علی پور سیدہ شریف سے تعلق رکھنے والے مریدین، متعلقین، محبین، میرے لیے سعادت کے شاہ صاحب کے حکم پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں اور پھر سعادت در سعادت کہ چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھے جس موضوع کے لیے حکم دیا گیا وہ موضوع بڑا اہم ہے، وقت کی ضرورت ہے، اگرچہ میں بارہا مرتبہ اس کو بیان کر چکا ہوں، لیکن فی زمانہ جو ماحول چل رہا ہے اس میں ضرورت ہے کہ بار بار اس بات کو بیان کیا جائے۔ تو مجھے جو حکم ملا اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آپ حضرات اس نیت سے میری اس گفتگو کو سنیں کہ دربار عالیہ لاسانیہ علی پور سیدہ شریف کے بزرگوں کا یہ پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عمل کی بڑی اہمیت بیان کی گئی کہ اعمال بجا لاؤ، بار بار یہ بات کی گئی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، بار بار قرآن نے اس کو بیان کیا۔ عمل کے بغیر نجات بہت مشکل ہے، عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اعمال بجا لائیں گے تو نجات کا راستہ آسان ہوگا، لیکن بلا مبالغہ عمل تب تک قبول نہیں ہے جب تک اس عمل کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ عمل کی بنیاد کیا ہے؟ جس کی بنیاد پر عمل قبول ہوتا ہے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو، عقیدے کی اصلاح نہ ہو، کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ آپ حضرات اگر توجہ فرما رہے ہیں تو میں دو تین مثالیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، آپ ایک کا ہندسہ لکھتے ہیں، اس کی بائیں جانب اس کے آگے آپ ایک زیرو لکھیں، دوسرا زیرو لکھیں، یہ 100 نہیں ہے۔ آپ ایک صفر اور ڈال دیں گے 1000 نہیں ہے۔ آپ اس کے آگے صفر میں اضافہ کرتے چلے جائیں، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ جب تک کہ آپ دائیں جانب نہیں آئیں گے، دائیں جانب آپ ایک زیرو ڈالیں تو یہ 10 ہے، دوسرا زیرو ڈالیں تو یہ 100 ہے، تیسرا ڈالیں تو 1000 ہے۔ اس کی قدر بڑھتی جائے گی، قیمت بڑھتی جائے گی، کیونکہ صحیح سمت یہ ہے، صحیح جانب یہ ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو میں دوسری مثال عرض کرتا ہوں۔ انسان
زرخیز زمین کے اندر بیج کاشت کرتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے اور پھر فصل کا خیال کرتا ہے، جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا ہے، کیڑے مار ادویات کا استعمال کرتا ہے تو فصل اگتی ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہی انسان اگر بنجر زمین کے اندر بیج کاشت کرے، بنجر زمین کو پانی دیتا رہے، دن رات فصل کے اگنے کا انتظار کرتا رہے، تو بنجر زمین میں فصل پیدا نہیں ہوگی۔ بات نہیں سمجھے تو میں تیسری مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک انسان بغیر بنیادوں کے بلڈنگ کا ایک منزل تعمیر کرتا ہے، اس پر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں منزل بناتا ہے، تو یہاں شک نہیں، یقین ہے کہ یہ منزل کسی بھی وقت گر سکتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو دل ہے، اس دل کی کھیتی پر بیج اعمال کا، عبادات کا آپ کاشت کریں، فصل تب اگے گی جب دل کے اندر عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ اگر دل کے اندر عقیدہ درست نہیں ہے تو یہ دل بنجر زمین ہے، جس پر آپ اعمال کی جتنا مرضی بیج کاشت کر لیں، فصل کاشت کر لیں، فصل نہیں اگے گی، بیج بونے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک دل کے اندر عقیدہ نہیں ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، اور ایک ان میں سے فرقہ ناجیہ ہوگا، ایک فرقہ ہے جو نجات پائے گا، جنت میں جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اب وہ جماعت، وہ تنظیم جو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر ہے، میں نہیں کہہ رہا، یا ان علماء نے نہیں کہا، محدثین نے لکھا، وہ فرقہ ناجیہ جو نجات پانے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت، ان کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کی علامت کیا ہے؟ کیونکہ آج اس نفسی کے عالم کے اندر بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کرتا کہ میرے نزدیک اہل سنت کون ہے، یا ان علماء کی بات نہیں کہ ان علماء نے کیا لکھا کہ اہل سنت و جماعت کون ہے۔ آئیے، مولا علی المرتضیٰ کا خون ہے اور امام علی مقام کے لخت جگر ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے اہل سنت و جماعت کون ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ قرآن کہتا ہے کہ کل کچھ چہرے سفید ہوں گے، بولا نہیں آپ؟ عمران بھائی نے سبحان اللہ کہنے سے تو منع نہیں کیا آپ کو، بلند آواز سے بولیں ذرا۔ کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ وہ جو سفید چہروں والے ہیں وہ کون ہیں؟ سیاہ چہرے تو پتہ ہے منافق اور کافر ہوں گے، سفید چہروں والے کون ہوں گے؟ امام زین العابدین بولے، فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہے جن کے چہرے کل قیامت کے دن چمکیں گے۔ پوچھا آپ بتائیے اہل سنت و جماعت کی علامت کیا ہے؟ کیونکہ آج اہل سنت ہونے کا دعویٰ ہر جماعت کرتی ہے، اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ویسے تو بہت سی علامتیں ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کی ایک علامت یہ ہے، کثرت الصلاۃ والسلام علی النبی، یہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پڑا کرتے ہیں۔ یہ کثرت سے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہر عاقل و بالغ پر لازم ہے کہ وہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کو اختیار کرے۔ کیوں؟ فرمایا اگر گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، فرقہ ناجیہ کو اختیار کرنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، تو پھر وہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہو، کیونکہ یہی جماعت ہے، یہی عقیدہ ہے جو جنت کا
راستہ آسان کر کے جنت میں پہنچائے گی۔ اب اہل سنت کے عقائد میں سے پہلا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ توحید اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک، بولیں گے ذرا آپ سارے، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں کہ عبادت کی مستحق وہی ذات ہے، عبادت صرف اسی کی جائے گی، سجدہ صرف اسی ذات کو کیا جائے گا، اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اب جہاں ایک کنفیوژن ہے، ایک مسئلہ ہے جو میں عرض کر دوں، وہ مسئلہ یہ ہے اللہ رب العزت سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، اللہ رب العزت علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ مالک کائنات ہے، یہ ساری اس کی صفات ہیں، لیکن ان صفات کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ پھر داتا کو داتا کیوں کہا جاتا ہے؟ دینے والی ذات تو خدا کی ہے، غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ غریب نواز تو اللہ کی ذات ہے، غوث اعظم بڑا مددگار اور استغاثہ سننے والا، غوث اعظم کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ تو خدا کی ذات ہے۔ گنج شکر خزانے لٹانے والا کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ تو خدا کی ذات ہے۔ اب میری بات ذرا آپ سمجھیے گا، اللہ بھی سمیع ہے، سننے والا ہے، ہم بھی سمیع ہیں، ہے یا نہیں؟ سننے کی طاقت خدا نے دی یا نہیں دی؟ ہم سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اللہ رب العزت بصیر ہے، دیکھنے والی ذات ہے، ہم دیکھنے والے ہیں یا نہیں؟ فرق کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے، فرق کیا ہے؟ وہ سمیع ہے ذاتی طور پر، وہ علیم ہے ذاتی طور پر، وہ خبیر ہے ذاتی طور پر، وہ بصیر ہے ذاتی طور پر۔ ہمیں اس نے سننے والا بنایا تو ہم سننے والے ہیں، وہ دینے والا ہے ذاتی طور پر، لیکن اس نے داتا کو داتا بنایا تو وہ داتا ہے، گنج شکر کو گنج شکر بنایا تو وہ گنج شکر ہے، اس نے غریب نواز کو غریب نوایا تو غریب نواز بنایا تو وہ غریب نواز ہے۔ رب کا کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، وہ اپنی طاقت سے چاہے تو پتہ ہلا نہیں سکتا، لیکن رب چاہے تو وہ ہواؤں کا رخ موڑ سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی بات سمجھ گئے؟ داتا خود داتا، سارے بولے یار، غریب نواز خود غریب نواز، غوث اعظم خود غوث اعظم، خدا نے بنایا تو وہ داتا ہے، غریب نواز اللہ کے بنانے سے غریب نواز ہے۔ میں مثال عرض کر دیتا ہوں، اگر یہ کہنا کہ شرک ہے، کوئی قوت کوئی طاقت ولی کو حاصل نہیں، تو میرا سوال یہ ہے، دریائے نیل جو خشک تھا، پانی کی لہریں کیسے آئی تھی اس میں؟ کس نے خط لکھا تھا؟ اور حضرت عمرو بن عاص جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، اور جس وقت انہوں نے مصر کے چوکوں اور چوراہوں سے ایک لڑکی کو جلوس کے اندر لایا جا رہا ہے، پوچھا کون ہے یہ لڑکی؟ کہا اس کو قتل کریں گے، قصور کیا ہے؟ کہا قصور کچھ نہیں، مسئلہ صرف اتنا ہے، جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو ہم ایک جان کو ذبح کر کے اس کا خون دریائے نیل کے اندر بہاتے ہیں، پانی آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ، بے جان بے گناہ جان کو قتل نہ کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں صبح تک پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ نے خط لکھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے، ان کو خط لکھا، امیر المومنین آپ پانی کا انتظام کیجئے، ورنہ صبح ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا جائے گا۔ پانی کی پائپ لائنیں نہیں بچھی ہوئی تھی، وہاں کوئی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں تھی، سیوریج کا سسٹم نہیں تھا، پانی مدینہ سے مصر کیسے پہنچتا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، عمرو بن عاص کے نام نہیں، دریائے نیل کے نام لکھا، اور دریائے نیل کو لکھا، فرمایا سن، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے، تو عمر خدا کا بندہ تجھے حکم دیتا ہے جاری ہو جا۔ اللہ کا بندہ عمر تجھے کہہ رہا
موجوں کے اندر روانی آ گئی، طغیانی آ گئی. اب یہ خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں، لیکن امت کو مسئلہ سمجھایا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اس کے لفظوں سے دریا جاری ہوتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ رب جس کو چاہے صفت کن کا مظہر بنا دیتا ہے. ہاتھ اس ولی کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے. پاؤں اس ولی کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے. آنکھیں اس ولی کی ہوتی ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے. وہ سینکڑوں میل دور تک دیکھتا ہے، وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ چند لمحات میں طے کرتا ہے. وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑے لوہا نرم کر دیتا ہے. تو عقیدہ توحید یہ ہے کہ خدا کی ذات میں بھی کوئی شریک، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک، لیکن وہ جس کو چاہے اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے. اس کی صفات ذاتی ہیں، لیکن اس کی صفت کا جلوہ کسی ذات میں نظر آئے تو وہ ذاتی نہیں ہے. وہ خدا کے بنانے سے داتا ہے، خدا کے بنانے سے غریب نواز ہے، خدا کے بنانے سے غوث اعظم ہے، خدا کے بنانے سے گنجے شکر ہے. یہ عقیدہ توحید ہے جو بنیادی عقیدہ ہے. اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت. سن رہے ہیں؟ ہمارے لیے تمام انبیاء پر ایمان لانا لازم ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایمان لانا ہم پر لازم ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، پہلا عقیدہ. خاتم المعصومین ہے، دوسرا عقیدہ. اور تیسری بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الرسل ہے. عقیدہ رسالت کے ضمن کے اندر یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. سارے نبی معصوم عن الخطا ہیں، کسی نبی سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. عصمت انبیاء اہل سنت کا عقیدہ ہے، نبی سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. لہذا جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ بولے خطا کا، ان کو توبہ کرنی چاہیے. نبی سے خطا، اور آقا کریم خاتم المعصومین ہے. آپ کے بعد کوئی معصوم محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے. دوسرا، آپ افضل الرسل ہے. فرمایا انبیاء آتے رہے، ہر نبی آیا اور کلمہ پڑھایا اس نے اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پہلے کلمہ بدلتا تھا، بعد میں آنے والے نبی کا نام کلمے میں شامل ہوتا، پہلے کا نام نکل جاتا. لیکن جب نبی علیہ السلام کائنات میں جلوہ گر ہوئے، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا. پہلے نبی آتے رہے مخصوص قبیلے کی طرف، مخصوص زمانے کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے. ایک علاقے میں ایک نبی ہے تو دوسرے میں دوسرا نبی بھی موجود تھا. ایک وقت کے اندر دو نبی بھی موجود تھے. مخصوص زمانے کے لیے آتے، مخصوص علاقے کے لیے آتے. فرمایا جب میں آیا تو اب کلمہ نہیں بدلے گا، اب قیامت تک کلمہ طیبہ میں نام محمد قیامت تک چمکتا رہے گا. افضل الرسل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور یہ عقیدہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے کہ جس نبی کے درجوں کو سارے رسولوں پر بلند کیا. اچھا وہاں قرآن نے نام نہیں لیا کہ وہ کون سا رسول ہے جس کے درجے سارے رسولوں پر بلند کیے، نام قرآن نے نہیں لیا. لیکن سنیے مفسرین نے کیا لکھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی تفسیر میں مفسرین نے کیا لکھا. کہا یہاں قرآن نام نہیں ذکر کر رہا کہ کون رسول ہے جس کے درجے سارے رسولوں پر بلند ہوئے. کہتے نام نہیں ہے، لیکن یہ بات اتنی معروف ہے، نام نبی ہو تو مراد آمینہ کے لال ہی ہوتے ہیں. نام نبی ہو. اور پھر قرآن نے یہ کہا ان کے درجوں کو بلند کیا. کتنے درجے بلند کیے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 10 15 20 لاکھ کتنے درجے. قرآن نے درجوں کی تعداد بیان نہیں کی. کیوں؟ اصل میں قرآن بتا یہ رہا ہے گنتی کا کوئی ایسا لفظ نہیں بنا
جو نبی علیہ السلام کے درجات کو بیان کر سکے. کوئی ایسی فگر نہیں بنی, ہنسا نہیں بنا جو نبی علیہ السلام کے درجات کو بیان کر سکے. کوئی ایسا ترازو نہیں بنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تول سکے. کوئی پیمانہ نہیں بنا جو نبی علیہ السلام کی عظمتوں کو ماپ کر بتا سکے. آقا کریم کے مقامات کی حد کیا ہے؟ فرمایا پیارے ابو بکر میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں. بات سن رہے ہیں آپ؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ بات عقیدے کی ہے. عقیدہ رسالت کے ضمن میں دوسرا عقیدہ, نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کوئی یہ دعویٰ کرے تو وہ تو کافر اور مرتد ہے, اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ تمنا کرے کاش میں نبی ہوتا, وہ بھی نہیں بولے سارے, وہ بھی کافر, تمنا کرنے سے بھی کافر ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, وہ تو کافر ہے. دوسرا اس سے کہتا ہے تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے؟ تو بتائیے ان دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا دونوں کافر ہیں, دونوں کافر ہیں. پوچھا کیوں؟ جس نے دعویٰ کیا نبوت کا وہ تو کافر ہے, جس نے دلیل مانگی وہ کیسے کافر ہوا؟ فرمایا اگر عقیدہ ختم نبوت پر پختہ ایمان ہوتا تو دلیل کبھی نہ مانگتا. اس کے دل کے کسی کونے کھدرے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. اگر پختہ ایمان ہوتا عقیدہ ختم نبوت پر, دلیل نہ مانگتا. اتنا نازک عقیدہ ہے اور اتنا اہم عقیدہ ہے, دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے, تمنا کرنے والا کہ کاش میں نبی ہوتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آج قادیانی ایک چال چل رہے ہیں اور میں آپ کو اس کو خبردار کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ کیا نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے تو فوراً کہیں گے ہاں ہم مانتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ تمہارے نزدیک خاتم النبیین کا معنی کیا ہے, کیا معنی ہے؟ تو ان کے نزدیک خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے. ان کے نزدیک خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ پہلے نبوت خدا دیتا تھا, اب نبی علیہ السلام جس کو نبوت کی مہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے. یہ قادیانیوں کی چال ہے, دھوکہ فریب مسلمانوں کے لیے. اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ توجہ کیجئے گا. ہمارا یہ ایمان ہے کائنات کی ہر عظمت کا تاج آقا کریم کے سر انور پر ہے. ہر فضیلت, ہر عظمت, ہر رفت, ہر شان اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی. نبی علیہ السلام روح کائنات بھی ہے, جان کائنات بھی ہے, مرکز کائنات بھی ہے, حیات کائنات بھی ہے, نظام کائنات بھی ہے, مبدأ کائنات بھی ہے, منشأ کائنات بھی ہے, وجہ تخلیق کائنات بھی ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا, لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ عقیدہ ہے نبوت دینا یہ خدا کا کام ہے, ذات مصطفیٰ کا اختیار نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ رہے ہیں حضرات آپ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, انہو سیکون فی امتی قذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمان قریب اس امت کے اندر 30 جھوٹے آئیں گے, 30 جھوٹے. ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کلہم یزعم, ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا میں نبی ہوں. فرمایا سنو, اب قرآن نے خاتم النبیین کا لفظ بولا. آقا
کریم نے اس کی تفسیر کسی مفسر کے لیے نہیں چھوڑی کہ تم بتاؤ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، کسی محدث کے لیے نہیں چھوڑی، مفسر کے لیے نہیں کہ تم بتاؤ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی خود ختم نبوت والے آقا نے بیان کیا، فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ معنی کیا ہے؟ لا نبی بعدی، جس کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی کائنات میں نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ یہ تو عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے، اس کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ٹوٹل غزوات و سرایا، ٹوٹل جو نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جنگیں لڑی گئی، اس کے اندر جو ٹوٹل صحابہ شہید ہوئے 259 صحابہ، کتنے؟ سارے مل کر بولے 259 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن ایک جنگ یمامہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ صرف ایک مثال دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر اس وقت 60 یا 65 سال تھی۔ کتنی؟ بڑھاپے کے آثار آ جاتے ہیں یا نہیں؟ جنگ یمامہ میں شریک ہوئے، کان کٹ گیا، کان چہرے سے جدا ہو کر زمین پر گرا ہوا پھڑ پڑا رہا تھا۔ کسی نے کہا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کون عمار بن یاسر؟ جن کی والدہ حضرت سمیہ کو 2 سواریوں سے باندھ کر سواریوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ، ان کے والد حضرت یاسر کی پشت پر اتنے کوڑے مارے گئے کہ وہ اپنی جان کو اسلام کے لیے پیش کر کے شہادت کا جام نوش کر دیا۔ ان کے بھائی کو شہید کیا گیا۔ خود حضرت عمار بن یاسر کو سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں کے اندر ٹھنڈے پانی میں غوطے دیے جاتے، آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا، زنجیروں سے باندھا جاتا، لوہے کی زرہ پہنا کر عرب کی تپتی ریت پر لٹایا جاتا، اور پتہ زبان سے ایک ہی جملہ کہتے تھے سارا زمانہ عمار بن یاسر کو دیکھ رہا ہے، مزہ تو تب ہے جن کے لیے برداشت کر رہا ہوں، وہ بھی ایک مرتبہ دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ میرے نبی بھی ایک مرتبہ یہاں سے گزرے۔ یار فریدہ جب مل جائے سونا تو میں رو ہاتھ سنا، ایک مرتبہ حضور مجھے دیکھ لے۔ سرکار گزرے ایک دن تو حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اے عمار صبر کرو صبر، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ یہ عمار بن یاسر، ان کا کان کٹ گیا جنگ یمامہ کے اندر، بھڑک رہا تھا زمین پر پڑا ہوا۔ کسی نے کہا اٹھا لو، جراحت کے ساتھ کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی جراح اس کو جوڑ دے گا۔ فرمایا پڑا رہنے دو، وقت نہیں ہے، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، وہ پہلے ہے۔ اب یہ حضرت عمار بن یاسر 90 سال کی عمر کے اندر ان کا وصال ہوا۔ کتنی عمر؟ 90 سال کے اس بڑھاپے کے اندر وصال ہوا۔ اس وقت جب یہ حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں، ایک بندے نے ان کو آواز دے کر کہا اوے کان کٹے، تانا دے دیا، پلٹ کر دیکھا، فرمایا خدا کا شکر ہے میرا یہ کان کسی جرم میں نہیں کٹا، اپنے نبی کی ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے کٹا۔ مجھے تو فخر اس بات پر کہ میرا کان کٹا ہوا ہے، میرے پاس سند ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر پیرا دیا۔ تو عقیدہ رسالت کے ضمن کے اندر آپ یہ بات سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام خاتم المعصومین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، افضل الرسل ہیں، اور پھر اہل سنت کے عقائد میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، جس کو حیات النبی کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ رات بھی چونکہ کافی گزر گئی، نیند کا غلبہ بھی ہے، بات آسان کر کے مختصر بھی کرتا ہوں۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں، سارے بولیں گے تو مزہ آئے گا، سارے انبیاء اپنی قبروں میں، سارے صلحاء اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، میں تمہارا درود خود سنتا ہوں، خود سنتا ہوں۔ یہ ایک جملہ اس پہ آپ غور کر لینا اور اپنی زبان سے جملہ 2-3 مرتبہ کہہ دیں، حضور نے فرمایا میں خود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ حضور آپ سنتے ہیں، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تب بھی ہمارے درود آپ سنیں گے؟ کس نے پوچھا؟ اس صدی کے کسی مولا نے نہیں، صحابہ نے پوچھا اور ہمارے لیے پوچھا، آقا جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تب بھی ہمارا درود سنیں گے؟ میں ہاں، تب بھی تمہارا درود میں خود سنوں گا۔ کیوں؟ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حی فی قبرہ، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور صرف زندہ نہیں ہوتا بلکہ نبی قبر کے اندر رب کی عبادت کرتا ہے اور رب اپنے نبی کو قبر کے اندر رزق عطا فرماتا ہے۔ اس میں بالکل ایک آسان دلیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ اور شق صدر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کو چاک کر کے دل باہر نکالا گیا، سونے کے تشت میں رکھا گیا، زمزم سے اس کو دھویا گیا، کوثر و تسنیم سے اس کو دھویا گیا، واپس حضور کے سینہ اقدس میں رکھ دیا گیا۔ اس واقعہ کو کہتے ہیں شق صدر کا واقعہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بولے نہیں سارے آپ؟ شق صدر کا واقعہ 4 مرتبہ ہوا۔ اب میں پوری توجہ آپ کی چاہتے ہوئے تاکہ مسئلہ آپ سمجھ سکے، یہ شق صدر کا واقعہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن مجید میں، سارے بولے نظر قرآن مجید میں، اور کسی صحابی نے بھی بیان نہیں کیا۔ کس نے بیان کیا؟ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ فرمایا جبریل آئے، میرے سینے کو چاک کیا، میرا دل نکالا، سونے کے تشت میں رکھا، زمزم کوثر و تسنیم سے دھو کر دل کو واپس سینے میں رکھ دیا، سینہ سی دیا۔ کون بیان کر رہا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ سرکار بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ سارا پروسیس جو ہوا حضور دیکھ رہے تھے۔ حضور فرماتے میرا سینہ چاک کیا گیا، میں دیکھ رہا تھا، میرا دل نکالا گیا، میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو سونے کے تشت میں رکھا گیا، میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو کوثر و تسنیم سے دھویا گیا، میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو واپس رکھا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے کے لیے سانس ضروری ہے، سانس کے لیے دل کی دھڑکن ضروری ہے۔ نبی کا دل باہر ہے، نبی پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ امت کو پیغام تھا جو رب کا نبی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے لیے دل کی دھڑکنوں کا محتاج نہیں۔ سانسوں کے لیے دل کی دھڑکنوں کا محتاج۔ دوسری دلیل عرض کر دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا اذا مررت بقبر موسیٰ فرأیتہ یصلی قائما فی قبرہ، جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا۔ کہاں سے؟ بولے نہیں آپ حضرات، میں دیواروں سے بات نہیں کر رہا، آپ سنیں گے تو مجھے پھر بات کرنے کا فائدہ بھی ہوگا کیونکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سن رہے ہیں آپ؟ کہاں سے گزرے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، قصید احمد سرخ پیلا۔ حضور فرماتے ہیں فرائیتو، میں نے دیکھا، وہ یصلی، وہ کھڑے ہیں، کہاں؟ فی قبر ہی، اپنی قبر کے اندر۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یصلی قائما، وہ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے صلاۃ کا معنی جان بوجھ کر نہیں کیا، صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ آئیے یہ صلاۃ کا معنی حضرت غزالی زمان علامہ سید احمد سید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صلاۃ کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے اور صلاۃ کا معنی درود پڑھنا بھی ہے۔ اگر معنی یوں کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو مانا ٹھیک ہے۔
اگر ترجمہ یوں کرو کہ جب نبی علیہ السلام کی سواری براق موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزری، وہ یصلی قائماً، وہ کھڑے ہو کر اپنے آقا اور امام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، تو مانا پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں پہنچا، موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں، مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف بلند ہوا تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، واپسی حضور تشریف لائے تو فرمایا پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جاتے ہوئے بھی دیکھا، واپسی بھی دیکھا، مسجد اقصی میں بھی دیکھا، قبر میں بھی دیکھا، موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی ہے، مسجد اقصی میں بھی ہے، چھٹے آسمان پر بھی ہے، پتہ چلا رب کا نبی قبر میں صرف زندہ نہیں ہوتا بلکہ جس وقت چاہے جب چاہے قبر سے اٹھ کر آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے۔ اگر کلیم اللہ کی شان یہ ہے تو حبیب اللہ کے مقام کا لن کسی کے ذمن میں عقیدہ حاضر و ناظر کی وضاحت بھی کر دوں، سن رہے ہیں؟ حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ حاضر کا معنی موجود اور ناظر کا معنی دیکھنے والا۔ آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں گے، ایک ادب کی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ آج ہماری روایتی محفل کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے، عمران بھائی کی اور اسد بھائی کی بھی توجہ چاہیے، حضور تشریف لے آئے، حضور موجود ہے محفل میں، بعد محفل کے اندر خالی کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، سرکار تشریف لے آئے، حضور پہنچائے، حضور مجلس میں موجود ہے، کیوں کہہ رہے ہو کہ جی حاضر و ناظر ہمارا عقیدہ ہے؟ سنیے حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ حاضر کا معنی ہے موجود اور ناظر کا معنی ہے دیکھنے والا، لیکن اس حاضر و ناظر کا یہ مطلب نہیں کہ کسی مقام پر بھی کھڑے ہو کر ہم کہیں کہ حضور جہاں موجود ہے، یہ بے ادبی ہے، شان رسالت کے آداب کے منافی ہے یہ کہنا۔ ہر جگہ جہاں دل چاہا کہہ دیا حضور تشریف لے آئے محفل میں پہنچائے، نہیں، حاضر و ناظر کا مطلب حاضر اور ناظر، ناظر کا معنی دیکھنے والا، سرکار قبر انور کے اندر جلوہ گاہ ہے لیکن ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب کو لپیٹ دیا گیا، سارے پردے اٹھائے گئے، میں ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ حاضر کا معنی موجود کہاں؟ اپنی قبر انور کے اندر، لیکن حاضر کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا، جب چاہے جس وقت چاہے سرکار قبر سے اٹھ کر آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، وہاں موجود ہے، یہ بے ادبی ہے، لیکن شان خدا نے دی ہے، جب وہ چاہے جس وقت چاہے جس غلام پر کرم کرنا چاہے، جس غلام پر کرم نوازی کرنا چاہے، حضور وہاں جلوہ گر ہو سکتے ہیں، آپ نے یہ اختیار دیا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے تو آپ بتائیے قبر میں جو 3 سوال ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا دنیا میں؟ بتائیے سرکار قبر میں موجود ہوں گے یا نہیں؟ سارے نہیں بولے، سرکار قبر انور کے اندر موجود ہے، موجود ہوں گے۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے توجہ فرمائی، ایک وقت کے اندر لاکھوں لوگ دنیا سے جاتے ہیں، لاکھوں لوگوں سے ایک ہی وقت میں فرشتے سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور لاکھوں لوگوں کی قبروں میں ایک وقت میں حضور جلوہ فرما، لاکھوں قبروں کے اندر ایک وقت میں نبی علیہ السلام جلوہ فرما ہے۔ اگر پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو آئیے 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ایک مرید آتا ہے حضور آج افطاری میرے پاس کرے، دوسرا آتا ہے حضور افطاری میرے پاس کرے، پھر میں آ جاؤں گا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 70 مرید ایک دن میں حاضر ہوئے، افطاری میرے پاس کرے، پھر میں آ جاؤں گا، دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ خادم کہتے ہیں افطار کا وقت ہوا تو حضور غوث اعظم آستانے سے اٹھ کر کہیں نہیں گئے۔ اگلے دن 70 مریدوں میں سے ہر ایک سے پوچھا کہ تم نے حضور غوث اعظم کی دعوت کی تھی؟ اس نے کہا بالکل کی تھی، آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں، میرے غریب خانے پر آئے۔ دوسرا کہتا ہے میرے غریب خانے پر آئے، تیسرا کہتا ہے میرے غریب خانے پر آئے تھے،
70 मुरीदों में से 8 मुरीद कहता है मैं गरीब खाने पर हुजूर गौसे आजम तशरीफ लाए थे। हुजूर गौसे आजम की खिदमत में अर्ज किया कि आप 70 मुरीदों के पास, जबकि आप आस्ताने पर मौजूद थे, फरमाया आफ्ताब विलायत है ना, आफ्ताब विलायत आसमान विलायत पर चमक रहा है, लेकिन रोशनी हर जगह पहुंच रही है। अगर आफ्ताब विलायत का कमाल ये है तो फिर आफ्ताब नबुव्वत के कमाल का अंदाजा कौन कर सकता है? अगर 11वीं वाले गौसे आजम का कमाल ये है तो 12वीं वाले रसूल आजम के कमाल का अंदाजा। हज़रात गिरामी कदर, बात मुख्तसर करते हुए आले सुन्नत का कीदा अहले बैत किराम के हवाले से हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं आले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला, सुन रहे हो? हम राफ़ज़ी नहीं बोले सारे, बुलंद आवाज से बोले, हम राफ़ज़ी, हम नासबी, हम खारजी, हम सुन्नी है सुन्नी। आले सुन्नत व जमात सुनो, आले सुन्नत व जमात का अकीदा आले बैत के बारे में क्या है? हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं आले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला डर है कि उसे ईमान पे मौत नसीब नहीं होगी, ईमान पे मौत नसीब नहीं होगी। आले बैत का बुग़्ज़ जिसने सीने में पाला, फरमाया मेरे वालिद गिरामी हज़रत शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास जब कोई मुरीद होने के लिए आता तो पहली बात जो फरमाते थे वो ये फरमाते ईमान पे मौत चाहिए। तो वो कहता हुजूर कौन बंदा मोमिन है जो ईमान पे नहीं मरना चाहता? फरमाया अगर ईमान पे मौत चाहिए तो एक काम लाजिम कर लो। हुजूर क्या? फरमाया अहले बैत से मोहब्बत करो। ये मुजर्रब नुस्खा है खातिमा बिल ईमान का, ईमान पर मौत का। सारी जिंदगी ये वसीयत आपने की, जब दुनिया से जाने लगे नज़ाकी कैफियत थी। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं हाजिर था आपके पास, मैंने अर्ज किया फरमाइए कि क्या कैफियत है आपकी? आप ये बात फरमाते थे कि आले बैत से मोहब्बत करने वाले को ईमान पे मौत आती है। आपने फरमाया मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया बेटे मैं इस वक्त भी आले बैत की मोहब्बत में गर्क हूँ, जब दुनिया से जा रहा हूँ नज़ाकी कैफियत है, आखिरी सांस ले रहा हूँ, आले बैत की मोहब्बत के अंदर गर्क हूँ और मुझे यकीन है कि आले बैत किराम की मोहब्बत की वजह से मुझे ईमान पे मौत नसीब होगी। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदना फारूक आज़म की औलाद है, फारूकी खून है, मज़हर जलाल फारूकी है। आले बैत का जिक्र करते हैं तो जिक्र करने के बाद शेख शहराजी की रुबाई लिखते हैं इलाही बहक के बनी फातिमा के पर कोल ईमान कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। तो फिर आले सुन्नत का अकीदा है आले बैत की मोहब्बत के बगैर ईमान कामिल नहीं हो सकता। आखिरी बात सहाबाए किराम के हवाले से हमारा अकीदा, तमाम सहाबा आदिल हैं, सारे नहीं बोले, बुलंद आवाज से बोले और बुलंद आवाज से बोले। मैं जिस आस्ताने करम के मुताल्लिकीन के दरमियान हाजिर हूँ, मैं जानता हूँ कि वहाँ अकीदा कैसे घोल के पिलाया जाता है। आले सुन्नत व जमात का अकीदा है तमाम सहाबा आदिल हैं, आसमान हिदायत के सितारे हैं, हिदायत याफ्ता हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा के सरों पर रज़ाए इलाही के ताज है। आप सहाबाए किराम में दर्जे के एतबार से तफावत है। एक तकसीम खुद कुरान ने की, कुरान ने कहा जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए और जो फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए दर्जे के एतबार से बराबर, सारे बोले दर्जे के एतबार से बराबर नहीं है। जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए और जो बाद में इस्लाम लाए दर्जे के एतबार से बराबर नहीं, क्योंकि जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए उनकी कुर्बानियां ज्यादा है, माली कुर्बानियां ज्यादा, जानी कुर्बानियां, मुश्किलात देखी और उन्होंने मसाइब देखे। फतेह मक्का के बाद वालों ने वो कुर्बानियां नहीं दी, दर्जे के एतबार से बराबर बोले नहीं आप। फितने हमारे घरों के दरवाजों तक पहुंचे हैं, बदअकीदगी का सैलाब बड़ी तेजी से आ रहा है। मैं इस बात की बुनियाद पर एक अकीदे की बात आपसे अर्ज करूंगा, फतेह मक्का से पहले जो इस्लाम लाए और जो बाद में इस्लाम लाए वो दर्जे के एतबार से बराबर नहीं, लेकिन अगर कोई बंदा
اسی بات کو بنیاد بنا کر کہے کہ حضرت امیر معاویہ تو بعد میں ایمان لائے، حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان لائے، دیگر صحابہ کا نام لے کر کہے وہ تو بعد میں ایمان لائے، تو ان کے بعد میں ایمان لانے کا مطلب بھی تو سمجھاؤ۔ تمہاری سنے یا قرآن کی سنے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو پہلے اسلام لائے یا بعد میں لائے سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ درجے کے اعتبار سے برابر نہیں، لیکن سارے جنتی ہیں، جنتی ہونے کا وعدہ خدا نے سب کے ساتھ کر دیا۔ اور پھر دوسرا فضیلت کی ترتیب جو محدثین نے بیان کی، فرمایا صحابہ کرام صحابیت کے اعتبار سے برابر ہے، سن رہے ہو؟ صحابیت کے اعتبار سے برابر ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے نیچے سے جب ترتیب شروع کریں گے، بولنا بھی ذرا نا، نیچے سے جب ترتیب شروع کریں گے تو پہلا نمبر آئے گا بیعت رضوان والوں کا۔ کس کا؟ سارے نہیں بولے۔ اس سے اوپر نمبر آئے گا احد والوں کا، اس سے اوپر نمبر آئے گا بدری صحابہ کا، اس سے اوپر نمبر آئے گا عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو نومینیٹ کر کے جنت کی خوشخبری دی گئی، اس سے اوپر نمبر آئے گا 4 یاروں کا، اور 4 یاروں میں پھر ایک یار میرے نبی کا جو پوری جماعت صحابہ کا امام ہے، چند بے وقوف نہ مانے تو جائے جہنم میں۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کل بھی ابو بکر کا پہلا نمبر تھا، آج بھی ابو بکر کا پہلا نمبر۔ توجہ ہے حضرات، بات مختصر کرتے ہوئے اختتام کی طرف۔ پوری جماعت صحابہ کا ایک امام، اور یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، 2 میں سے دوسرے، یہی کہا نا قرآن میں، 2 میں سے دوسرے۔ ذرا بات کو سمجھیے، یہ صرف غار کی بات نہیں ہے کہ غار میں 2 میں سے دوسرے۔ قرآن کہتا ہے جہاں حضور پہلے، جہاں سرکار پہلے، وہاں دوسرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں؟ ایمان میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے، جہاد میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے، تبلیغ میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے، نصرت الدین میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے، روزے میں دفن ہونے میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے، جنت میں داخل ہونے میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے۔ جہاں صدیق اکبر سرکار کے ساتھ ہو تو وہاں دوسرے، اور جب امت کے ساتھ ہو تو پھر کسی جاہل ناتوان سے عقیدہ نہیں بولے سارے، کسی جاہل ناتوان سے عقیدہ، کسی رافضی قوال سے عقیدہ، اور کسی رافضی ملا سے عقیدہ، کسی رافضی پیر سے عقیدہ۔ اہل سنت کا عقیدہ جاہل ناتوانوں کا محتاج نہیں، اہل سنت کا عقیدہ رافضی مولویوں کا محتاج، اہل سنت کا عقیدہ رافضی پیروں کا محتاج نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کل بھی ابو بکر کا پہلا نمبر تھا، آج بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، قیامت تک صدیق اکبر پہلے نمبر پہ رہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو خدا نے یہ عقیدہ دیا، اور یہ فرقہ ناجیہ ہے، نجات والا عقیدہ جو رب نے اہل سنت و جماعت کو عطا کیا، اور اس لیے ہم بار بار اس عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ اور میں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں بھی یہ بات کرتا، غیر موجودگی میں بھی یہ بات کر رہا ہوں، ہم دوست جب بیٹھتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں۔ اتنا طویل سفر، بار بار سفر حضرت پیر صاحب کا، صحبتیں ہیں، وقت بھی لگتا ہے، وہ صرف وہ پیغام ان کے بزرگوں کا، حضور شاہ لاسانی کا، حضور نقش لاسانی کا، حضور فخر لاسانی کا، بار بار جو انہوں نے عقیدے کی اہمیت پر زور دیا، اس مشن کو اس وقت چند آستانے جو غنیمت ہیں، ان میں آستانہ علیہ، علی پور سیدہ شریف کے بزرگوں کا وہ پیغام کہاں کہاں پہنچ رہا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے عقیدہ نہ چھوڑنا،
एक इंच भी अपने अकीदे से इधर उधर न होना। बदअकीदगी का सैलाब है, बचेगा वो जिसके एक हाथ में आले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन होगा, मोहब्बत रसूल का ताज उसके सर पे होगा, तो फिर कोई बहीद नहीं है, वो सीधा जन्नत में पहुंचेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है इसी अकीदे पर कायम रखे। आमीन नहीं बोला आप सब? आमीन नहीं बोला? जरा बुलंद आवाज से आमीन नहीं बोला? सुन रहे हैं आप? अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात पे खुदा कायम रखे, इसी पर जिंदा रखे, इसी पर मौत अता करे। कल उठे तो चार यारों की मोहब्बत के दामन थाम कर जन्नत है। अगर किसी भी शख्स के किसी किस्म का भी कोई सवाल, कोई अबहाम मौजूद है तो वो सवाल कर सकता है। चूँकि ये आल तशय्युअ की अलामत है और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। अगर कोई शिया ना हो फिर भी ये अलम लगाए तो चूँकि ये उनका खास निशानी है, जाहिर बात उसको शिया ही समझा जाएगा। इसलिए हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं जो हुजूर के गुस्ताख, सहाबा के गुस्ताख, तो अलम लगाना चूँकि उनका शियार है, तो आले सुन्नत ये काम नहीं करते। सुन्नी होने की अलामत तो नजर आनी चाहिए। सुन्नी सिर्फ जुबान से कहलाने से सुन्नी नहीं कहलाएगा, उसकी अलामत, उसकी बात, उसके अहवाल, उसके अफ़आल, उसकी हरकतें सब बताए कि सुन्नी है तो तब सुन्नी कहलाएगा। इस वक्त तो सुन्नी होने का दावा करने वाले बहुत है, लेकिन सुन्नी कोई कहलाएगा जिसका अकीदा सुन्नियों वाला नजर आएगा। मैं मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल पेश करता हूँ। आपने फरमाया कि जो बदअकीदा लोग हैं, बदअकीदा, उनकी सोबत बदअकीदा बना देती है। और मैं इसमें ये भी बात अर्ज करूँ, देखिए हज़रत अमीर मुआविया, मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब है, या आपकी ज़ात है, ये पर्दा है, पर्दा सुन रहे हैं आप, ये पर्दा है। ये बार बार बात इसलिए हम करते हैं कि जो इस पर्दे को पार कर जाता है ना, मुंह से बदवियात बक कर बेहुदा बातें करके इस पर्दे को पार करता है, कल वो सिद्दीक़ अकबर पे भी भौंकेगा, फारूक आज़म पे भी भौंकेगा। ये लाज़मी बात है कि बात शुरू यहाँ से करते हैं, इस पर्दे को पार करते हैं। तो बदअकीदा की सोबत से बचना चाहिए। कोई एक अलामत भी बदअकीदगी की नजर आए तो डर है कि वो गुमराह होकर मरेगा और सीधा जहन्नम में जाएगा। अपना अकीदा दुरुस्त रखना चाहिए। वो तब होगा जब उलमाए हक की सोबत में उठेंगे, बैठेंगे और उनकी बात को सुनकर अमल करेंगे।